عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور ہم سلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے ہاں سے واپس ہوئے تو ہم نے پہلے کی طرح نماز ہی میں سلام کیا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ نماز میں آدمی کو فرصت کہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1199۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نماز پڑھنے میں باتیں کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی اپنے قریب کے نمازی سے اپنی ضرورت بیان کر دیتا، پھر آیت حافظوا علی الصلاۃ اتری اور ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1200۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ ابو حازم ابو سلمہ بن دینار نے اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف قبا کے لوگوں میں صلح کروانے تشریف لائے، اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تک نہیں تشریف لائے، اس لیے اب آپ نماز پڑھائیے۔ انہوں نے فرمایا، اچھا اگر تمہاری خواہش ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ خیر بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی، ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ بجانا شروع کیا۔ سہل نے کہا کہ جانتے ہو تصفیح کیا ہے؟ یعنی تالیاں بجانا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرف بھی دھیان نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا اور الٹے پاؤں پیچھے آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1201۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے ہم نماز میں یوں کہا کرتے تھے، فلاں پر سلام اور نام لیتے تھے، اور آپس میں ایک شخص دوسرے کو سلام کر لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اس طرح کہا کرو۔ ترجمہ یعنی ساری تحیات، بندگیاں اور کوششیں اور اچھی باتیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں، ہم پر سلام ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو گویا آسمان کے ان تمام صالح بندوں پر سلام پہنچا دیا جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1202۔ زہری نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر یعنی تالی بجا کر امام کو اطلاع دینی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1203۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت نے اپنے بیٹے کو پکارا، اس وقت وہ عبادت خانے میں تھا۔ ماں نے پکارا کہ اے جریج۔ جریج پس و پیش میں پڑ گیا اور دل میں کہنے لگا کہ اے اللہ، میں اب ماں کو دیکھوں یا نماز کو؟ پھر ماں نے پکارا اے جریج۔ وہ اب بھی اسی پس و پیش میں تھا کہ اے اللہ، میری ماں اور میری نماز۔ ماں نے پھر پکارا اے جریج۔ وہ اب بھی یہی سوچے جا رہا تھا، اے اللہ، میری ماں اور میری نماز۔ آخر ماں نے تنگ ہو کر بددعا کی، اے اللہ، جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی عبادت گاہ کے قریب ایک چرانے والی آیا کرتی تھی جو بکریاں چراتی تھی۔ اتفاق سے اس کے بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا کہ جریج کا ہے، وہ ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ سے نکل کر میرے پاس رہا تھا۔ جریج نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے جس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے کہ اس کا بچہ مجھ سے ہے؟ عورت بچے کو لے کر آئی تو انہوں نے بچے سے پوچھا کہ بچے تمہارا باپ کون؟ بچہ بول پڑا کہ ایک بکری چرانے والا گڈریا میرا باپ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1206۔